ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مساجد یعنی اللہ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مساجد کو بے آباد کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد نصارہ ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے مراد مشرکین ہیں۔ نصرانی بھی بیت المقدس کی مسجد میں پلیدی ڈال دیتے تھے یعنی گندگی وغیرہ، اور لوگوں کو اس میں نماز ادا کرنے سے روکتے تھے۔ بخت نصر نے جب بیت المقدس کی بربادی کے لیے چڑھائی کی تھی تو ان نصرانیوں نے اس کا ساتھ دیا اور مدد کی تھی۔ بخت نصر بابل کا رہنے والا مجوسی یعنی آتش پرست تھا، اور یہودیوں کے شہ دینے پر نصرانیوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا، اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل نے یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا، اور مشرکین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ والے سال کعبۃ اللہ سے روکا تھا، یہاں تک کہ ذی طویٰ میں رسول اللہ کو قربانی کا فریضہ ادا کرنا پڑا، اور مشرکین سے صلح کر کے رسول اللہ وہیں سے واپس آ گئے، حالانکہ یہ امن کی جگہ تھی۔ باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی یہاں کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اور اس کے اجاڑنے کی کوشش ان کی یہی تھی کہ ذکر اللہ اور حج و عمرہ کرنے والی مسلم جماعت کو انہوں نے روک دیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلے قول کو پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ مشرکین کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کی سعی نہیں کرتے تھے، یہ سعی نصارہ کی تھی کہ وہ بیت المقدس کی ویرانی کے در پہ ہو گئے تھے، لیکن حقیقت میں دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن زید رحمہ اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی یہی ہے۔ یاد رہے کہ جب نصرانیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روکا تھا اس وقت یہودی بھی تو محض بے دین ہو چکے تھے، ان پر تو داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنتیں نازل ہو چکی تھیں، وہ نافرمان اور حد سے متجاوز ہو چکے تھے، اور نصرانی مسیح علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد مشرکین مکہ ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گزشتہ آیتوں میں یہود و نصارہ کی مذمت بیان ہوئی تھی، اور یہاں مشرکین عرب کی اس بد خصلت کا بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مسجد حرام یعنی مکۃ المکرمہ سے روکا، مکے سے نکالا، پھر حج و عمرے سے بھی روک دیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ مکے والے بیت اللہ کی ویرانی میں کوشاں نہ تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہاں سے روکنے اور نکال دینے اور بیت اللہ میں بت رکھ دینے سے بڑھ کر اس کی ویرانی کیا ہو سکتی ہے؟ خود قرآن میں موجود ہے وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ مشرکین مکہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مشرکوں سے اللہ تعالیٰ کی مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی جو اپنے کفر کے خود گواہ ہیں، جن کے اعمال غارت ہیں اور جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ مساجد کی آبادی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نماز و زکوٰۃ کے پابند اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے والے ہیں، اور یہی لوگ راہ راست والے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام الآیہ، ان لوگوں نے کفر بھی کیا اور تمہیں مسلمانوں مسجد حرام سے روکا اور قربانیوں کو ذبح ہونے کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا۔ اگر ہمیں ان مؤمن مردوں عورتوں کا خیال نہ ہوتا جو اپنی ضعیفی اور کم قوتی کے باعث مکے سے نہیں نکل سکے، جنہیں تم جانتے بھی نہیں، تو ہم تمہیں ان سے لڑ کر ان کی غارت کر دینے کا حکم دے دیتے، لیکن یہ بے گناہ مسلمان نہ پیس دیے جائیں، اس لیے ہم نے سر دست یہ حکم نہیں دیا۔ لیکن اگر یہ کفار اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو وہ وقت دور نہیں جب ان پر ہمارے دردناک عذاب برس پڑے۔ پس جب وہ مسلمان ہستیاں جن سے مساجد کی آبادی حقیقی معنی میں ہے وہی روک دیے گئے تو مساجد کے اجاڑنے میں کون سی کمی رہ گئی؟ مساجد کی آبادی صرف ظاہری زیب و زینت
رنگ و روغن سے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ذکر اللہ ہونا، اس میں شریعت کا قائم رہنا، انہیں شرک و ظاہری میل کچیل سے پاک رکھنا، یہ ان کی حقیقی آبادی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ انہیں لائق نہیں کہ بے خوف ہو کر یہ مسجد میں آئیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، انہیں بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ بیت اللہ میں نہ آنے دو۔ جب ہم تمہیں غالب کر دیں تو اس وقت یہی کرنا۔ چنانچہ مکہ فتح ہو گیا۔ رسول اللہ نے اگلے سال 9 ہجری میں اعلان کرا دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے اور بیت اللہ کا طواف کوئی ننگا ہو کر نہ کرے، جیسا کہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کے درمیان صلح کی کوئی مدت مقرر ہوئی ہے وہ قائم ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ یہ حکم دراصل تصدیق اور عمل ہے۔ اس آیت پر یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی مشرک لوگ نجس ہیں، پلید ہیں، اس سال کے بعد انہیں مسجد حرام میں نہ آنے دو۔ اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مشرک کانپتے ہوئے اور خوف زدہ مسجد میں آئیں، لیکن اس کے برعکس الٹا یہ مسلمانوں کو روک رہے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو بشارت دیتے ہیں کہ ان قریب میں تمہیں غلبہ دوں گا، اور یہ مشرک اس مسجد کی طرف رخ کرنے سے بھی کپ کپانے لگیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ جزیرہ عرب میں 2 دن باقی نہ رہنے پائیں، جیسا کہ مسند احمد میں ہے، اور یہود و نصارہ کو وہاں سے نکال دیا جائے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ الحمدللہ کہ اس امت کے بزرگوں نے، یعنی صحابہ، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل بھی کر دکھایا۔ اس سے مساجد کی فضیلت اور بزرگی بھی ثابت ہوئی، بالخصوص اس جگہ کی اور اس مسجد کی جہاں سب سے بڑے اور کل جن و انس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، یعنی خانہ کعبہ۔ ان گنہگاروں پر دنیا کی رسوائی بھی آئی، اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو روکا، جلا وطن کیا، اسی طرح اس کا پورا بدلہ انہیں ملا۔ یہ بھی روکے گئے اور جلا وطن کیے گئے، اور ابھی اخروی عذاب باقی ہیں، کیونکہ انہوں نے بیت اللہ کی حرمت توڑی، وہاں بت رکھ دیے، غیر اللہ سے دعائیں اور مناجات شروع کر دیں، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا وغیرہ۔ اور اگر اس سے مراد نصرانی لیے جائیں تو بھی ظاہر ہے کہ وہ بیت المقدس کی مسجد میں ڈرتے ہوئے جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی بیت المقدس کی بے حرمتی کی تھی، بالخصوص اس صخرہ یعنی پتھر کی جس کی طرف یہود نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح جب یہودیوں نے بے حرمتی کی اور نصرانیوں سے بھی بڑھ گئے تو ان پر ذلت بھی اس وجہ سے زیادہ نازل ہوئی۔ دنیا کی رسوائی سے مراد امام مہدی رحمہ اللہ کے زمانے کی رسوائی بھی ہے، اور جزیے کی ادائیگی بھی ہے۔